مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، محترم جناب احمد بلالہ صاحب، مسجد حاضہ کے انتظامیہ کمیٹی کے صدر و تمام ذمہ داران، اس مسجد کے خطیب اور امام، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مجلسی رفقا، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان کے دوسرے دہے میں آپ اور ہم ہیں، اور مجھے یہاں پر حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جمعے کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اپنا پہلے خط مبارک رکھ کر آمین کہا، پھر دوسری مرتبہ آمین کہا، پھر تیسری مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ دعا فرما رہے تھے۔ انہوں نے پہلی دعا یہ کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروا لی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اور ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک الذی انزل علیہ الصحابہ۔ تیسری مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کا خیال نہیں کیا، خدمت نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء ہیں۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروا لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں جتنے مہینے ہیں اس میں صرف ایک ہی ماہ رمضان کا ذکر قرآن میں ہے، نام سے لیا گیا ہے، اور تفاسیر میں لکھا گیا، حدیث شریف لکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور چلا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اور ہم کو بتایا گیا کہ کیسے کہا جائے کہ ماہ مبارک آیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا۔ یہ تک ہم کو بتایا گیا کہ کیسے اس ماہ مبارک کا نام لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جب یہ ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور علماء کرام نے یہ بتایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، دیکھو میں نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، میں نے شیاطین کو، سرکس جنوں کو قید کر دیا ہے،
حدیث شریف میں آیا کہ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیاطین کو، سرکس جنوں کو ان کے گلوں میں توق ڈال کر ان کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ شیاطین کو قید کر دیا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے شیطان سے اپنے جو رشتے مضبوط ہو چکے تھے اس کو توڑیں اور رحمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے رجوع ہو جاؤ۔ تم نے سال کے 11 مہینے گناہوں میں اپنی زندگی کو اگر گزاری ہے تو مجھ سے رجوع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو اس جنت کا حقدار بنا دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ یہ ماہ مبارک کو ماہ صبر بھی کہا گیا، اس لیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سے صبر کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ جو اس ماہ مبارک میں تجارت بھی کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک کو ماہ مواسات بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کے غم میں شامل ہو جائیں۔ ہماری امت کی ماں، حدیث شریف ہے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو تحفے طوائف دو۔ اس ماہ مبارک کو ماہ مواسات بھی کہا گیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی کسی روزدار کو روزہ کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اور جب حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمائے، رسول اللہ ہمارے پاس تو کیا ہے، ہم غریب ہے، مالدار کو زیادہ اجر مل جائے گا، ان کے پاس دولت ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سنو، اگر تم کھجور کا ایک دانہ بھی یا دودھ کا ایک گلاس بھی یا پانی کا ایک گلاس بھی، چاہے اگر تم کسی دریا کے کنارے پر ہو اور وہاں پر تم کسی روزدار کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب حدیث شریف میں آیا کہ جو مالدار جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، جو کسی غریب روزدار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں آب کوثر کے پاس ان کو پانی پلاؤں گا اور اس کا اثر اتنا ہوگا کہ جنت میں جانے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کے دوسرے دہے میں آپ اور ہم شامل ہو چکے ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ محدث دکن اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے اور پوچھا کہ یا اللہ، تیرے سے قریب ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو محدث دکن لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی تلاوت فرمانا۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ یا پھر بغیر ترجمے سے بھی تلاوت کرنے کا اجر ملے گا؟ تو جواب آیا کہ قرآن کو جیسا بھی ہو پڑھو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں،
تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہم کو ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں پیدا کریں۔ یہ ماہ مبارک ہم کو ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، کیونکہ اللہ ساتواں آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آ رہی ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے اور اللہ کے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے رزق چاہتے ہو، اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو مانگو اللہ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم کو اللہ کا خوف عطا کرتا ہے، اور خوف بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ یہ واقعہ بھی محدث دکن اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور پوچھا کہ تم سے اللہ نے کیسا سلوک کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا۔ پوچھا اس وجہ سے کہ تم نے نہر کو بنایا تھا مکہ میں؟ تو کہا کہ نہیں، اس نہر میں سب لوگوں نے پیسے دیے تھے، اللہ نے ان سب کو اجر دیا۔ مجھ سے واقعہ یہ ہوا کہ ایک وقت میں شراب پی رہی تھی اور اذان کی آواز آ رہی تھی، اس اذان کی آواز میرے کان سے میرے دل تک پہنچی اور خوف خدا مجھ پر طاری ہوا، میں نے شراب کا پیالہ پھینک دیا۔ تو اللہ نے مجھ سے کہا، زبیدہ تو نے ہمارا نام سن کر اس کا خوف تجھ پر طاری ہوا، اس وقت اسی وجہ سے ہم آج تجھے معاف کر دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم کو موقع دیتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں، امید پیدا کریں، کیونکہ خود کو بتایا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ اس ماہ مبارک میں بڑی بڑی تاریخیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ 3 تاریخ کو اس ماہ مبارک کی خاتون جنت کا وصال ہوا۔ 10 تاریخ کو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ 17 تاریخ کو معرکہ حق و باطل جنگ بدر ہوئی، اور 20 تاریخ کو اس ماہ مبارک میں شیر خدا امیر المومنین شیر یزدہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 17 رمضان کو معرکہ حق و باطل جنگ بدر ہوئی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم نے علماء کرام سے سنا کہ 2 ہجری میں رمضان فرض ہوئے اور جہاد کی فرضیت کا بھی حکم آیا۔ اور جنگ بدر کی تاریخ کا پس منظر اگر ہم دیکھیں گے تو علماء کرام نے لکھا اور ہم کو یہ بتایا کہ اس جگہ کا نام بدر اس لیے پڑا کہ وہاں پر ایک شخص بدر بن حارث کے نام سے رہتا تھا۔ علماء کرام نے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس مقام پر ایک کنواں تھا، اس میں بدر کامل یعنی مکمل چاند اس کنویں کے صاف پانی اور بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو اس لیے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے نوجوانوں کے لیے، امت کے لیے، ہم تمام کے لیے کہ ہم جنگ بدر کے اس معرکہ حق و باطل کے واقعے کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، اس لیے کہ حق اور باطل، اور اس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔ ایمان اور کفر کا کھلا فرق اس اظہار کا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزوروں کو، کم تعداد والوں کو طاقتوروں پر غلبہ عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا اور حدیث شریف سے ہم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ تجارت کا قافلہ لے کر مکے کو روانہ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس قافلے میں
اسلحہ کا ساز و سامان بھی ہے، کثیر سامان ہے، اور جب یہ واپس جائے گا تو یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو بھی اس قافلے کی رفتار، اس کا راستہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ جو آج اس قافلے کے اس راہ بدر پر جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ واقعات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاسوس گئے تھے، ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھے تو اس میں گٹھلیاں نکلی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ مدینے کے اونٹ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو جس کا نام زمزم غفاری تھا، اس کو مکے کی طرف روانہ کیا ایک تیز رفتار سواری دے کر، کہ جا کر مکے میں مشرکین سے اہل قریش سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور اس زمانے میں وہ تیز رفتاری اپنے سوار کے ساتھ کیا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بلکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عالم روحانیت کا خواب لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر بیٹھ کر مکے میں حرم میں آ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ تیار ہو جاؤ، تمہاری ہلاکت کا دن قریب آنے والا ہے۔ حضرت عاتقہ نے یہ خواب جب حضرت عباس کو سنایا، اور ابو جہل کو جب یہ معلوم ہوا تو ابو جہل نے حضرت عباس سے کہا کہ اب کیا تمہارے خاندان میں اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اور ابو جہل نے پکار کر کہا کہ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب کے اثرات نظر نہیں آئیں گے تو میں پورے عرب میں آپ کے خاندان کو، بنی ہاشم کو داروغہ کہوں گا۔ تو تیسرے دن زمزم غفاری آیا مکے میں، اور اس زمانے میں اگر کسی خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ اس نے کہا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ خطرے کا وقت ہے، فوراً ابو جہل اور مشرکین مکہ نے غرور اور تکبر میں ڈوب کر 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ بلکہ جو مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے، جو کسی کے غلام تھے، اس سے کہتے ہیں کہ مت جاؤ، تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واقعات میں آیا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے پیغام بھیجایا کہ مت آؤ، میں قافلہ لے کر آگے بڑھ گیا ہوں، مگر ابو جہل اور مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ 1000 کے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، سب کے پاس سواری کا سامان ہے، تلوار ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہوگا۔ حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے دعا فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کل یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنا دی جاتی ہے، ایک جگہ بنا دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، واقعات میں آیا، علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا آج دنیا میں بہت بڑی بحث ہے ایکوالٹی کی، مساوات کی۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ ایکوالٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام 313، کیا ہمارے پاس تھا اس وقت؟ 70 اونٹ اور 8 تلواریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سے بیٹھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور ایک اور صحابی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری باری ختم ہوئی، اب دوسرے کو بیٹھنا ہے، تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھے رہیے، ہم اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر چلیں گے، یہ جو اونٹ سے جو دھول اٹھ رہی ہے ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا وزن مجھ سے کم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مساوات ہے، یہ ایکوالٹی ہے جو دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے تو اس کو سب آرام ملتا ہے، سب سہولتیں ملتی ہیں، اور یہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا وزن مجھ سے کم ہے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان، یہ الفاظ زبان مبارک سے نکلنا صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ پیدا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں وہ تمام مقامات کی نشاندہی کی، اس جگہ کی پسند کیا، مقام صفرا پر رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ صدیق اکبر آ کر ٹھہرتے ہیں اور صدیق اکبر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چادر گر جاتی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریے، اللہ آپ کو غالب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ، مجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو پورا کر، کل یہ لوگ شکست کھائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ سنو، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، جو آج صبر کے ساتھ ان مشرکین سے مقابلہ کرے گا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے گا اور اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کرے، اپنا سینہ دشمن کی طرف کرے گا اور اس کو پیٹھ نہیں دکھائے گا تو جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی رسول جو کھجور کھا رہے ہیں، بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت مل جائے گی، تو بولے کہ میں کھجور کو بھی ختم نہیں کروں گا فوراً، کیونکہ یہ میرے درمیان میں یہ مشرکین ہے جنت کے، میں جا کر مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، ہاتھ میں تیور کی لکڑی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت ثوبان، جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب ماری اور کہا کہ ثوبان سیدھے ہو جا۔ حضرت ثوبان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا کو سے انصاف دینے آئے ہیں،
آپ نے مجھے غیر ضروری مارا، مجھے اس کا انصاف کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ اور ہم اسکول میں یا کہیں پر بھی یا فوج میں یا پولیس میں اگر کوئی ہو، اگر وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر سے کہتا ہے کہ غیر ضروری آپ مجھے یہ کرو، مجھے اس کا انصاف کیجیے، تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے کہیں گے کہ آج سواد اپنا بدلہ لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لپیٹ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے سواد؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زندگی کی آخری گھڑی ہے، فیصلے کا دن ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اس دنیا میں جانے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے۔ کیا منظر ہوگا سوچو آپ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے حضرت سواد لپیٹ کر جسم کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو ہم نے پیغام بھی دیا کہ یہ کمانڈر ان چیف ہے، یہ کمانڈر ان چیف کا مزاج ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو کمسن بچے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹے کمسن بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صف سے نکال دیتی ہیں، تو حضرت ماؤز ہوتے ہیں، پکار کر کہتا ہے رسول اللہ آپ نے میرے بڑے بھائی کو رکھ لیا، مجھے جہاد سے اب محروم کر رہے ہیں آپ، ہم دونوں میں کشتی کرا لیجیے اور دیکھیے کتنی طاقت مجھ میں۔ رحمت اللہ علیہ مسکراتی ہیں، دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے اس اعزاز سے محروم نہیں کر سکتے، میں جہاد سے محروم نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ تو بڑا بھائی کشتی ہار جاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو چت کر دیتا ہے۔ رسول رحمت جانتے ہیں، مسکراتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے اور دنیا دیکھتی رہے گی، اور ہم کو بتلایا گیا کہ جنگ کا آغاز ہوا، اور جو لوگ جن کے پاس صرف 70 اونٹ 8 تلواریں ہزاروں کے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی تھی یا اللہ ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے، کپڑا دے دے، ان کے پاس رزق نہیں ہے، ان کو رزق دے دے، ان کو عزت سے نواز دے۔ پیغام یہ ہم کو دیا گیا کہ ہم وہ قوم ہیں جو طاقت اور قوت پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو ہم نے ایک عملی تفسیر دی کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے اللہ سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بنائی گئی تھی وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں میدان میں جاتا تھا اور واپس آ کر دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو رحمت اللہ علیہ سجدے میں ہیں اور زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر شیر خدا پھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت آنا شروع ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے مفسرین نے کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تعداد کم کر کے دکھایا۔ 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، وہاں 1000 ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہر ایک کے پاس سواری ہے۔
کھانے کو روز ایک ایک اونٹ 10 اونٹ کاٹ کر مشرکین کھاتے تھے، یہاں پر کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو ان مشرکین کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف کو پیدا ہونے نہیں دیا، ان کو اطمینان دیا کہ ان کی تعداد کم ہے، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، علماء کرام نے لکھا تاکہ وہ پوری طرح ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں اور ان کا مقابلہ اور ان کا کام تمام ہو سکے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ کی مدد اور رحمت کا ذکر ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کا خوف مشرکین پر ایسا طاری کر دیا کہ ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ملائکہ کو نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین اور کفار کی طرف پھینک رہے تھے جنگ بدر میں، شاہد الوجوہ کہہ کر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانی نہیں تھا، مشرکین نے پانی کے مقام پر قبضہ کر لیا، تو اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ ہم نے بارش کو نازل کر کے تمہاری مدد کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ وہی جو چھوٹے بھائی حضرت معاذ اور موس اس جنگ میں تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ابو جہل، کہاں ابو جہل، کہاں ابو جہل۔ جب بتایا گیا کہ یہ ابو جہل تھے، ایک بھائی نے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے نے کود کر ابو جہل پر ایک وار کیا، دوسرے بھائی نے دوسرا وار کیا، ابو جہل نے اوپر وار کیا تو ایک بھائی کا ہاتھ کٹ گیا، ابو جہل زخمی پڑا، زمین پر گرا، تو دونوں دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تم دونوں کی تلوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت معاذ نے پہلا وار اس پر کیا۔ چھوٹے بھائی کا دل رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا۔ حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ہاتھ لٹک رہا ہے۔ واقعات میں آیا کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے ہاتھ کو پھرا نہیں سک رہا ہوں، تکلیف میں ہوں، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے ڈال کر چیر دیا۔ کٹا ہوا ہاتھ لے کر قاضی ایاز شفا شریف میں واقعہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت معاذ اسی کئی واقعات میں آیا کہ کئی سال تک زندہ رہے، چھوٹے بھائی شہید ہو گئے۔ واقعات میں آیا کہ ایک ماں دوڑتے ہوئے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ تاجدار مدینہ، میری جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بتاؤ آپ، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں گیا تو میں اتنا روں گی، اتنا روں گی، اتنا پکاروں گی، کیونکہ اس وقت تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، رونا منع نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہے تو، کیا کہہ رہی ہے تو؟ بولی کہ نہیں، میرا بیٹا اگر جنت میں نہیں گیا تو بہت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کہہ رہی ہے تو جنت کی بات کر رہی ہے، جنت 8 ہے، سے اعلیٰ جنت میں تیرا بیٹا ہے جنت الفردوس۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت بلال کا کردار، حضرت امیہ بن خلف جو آپ کو مکے کی سرزمین پر اتنی تکلیف دیتا تھا کہ گرم ریت پر لٹھا کر گرم گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا، اور حضرت بلال احد احد کہتے، اور جب اس جنگ میں امیہ بن خلف کو دیکھتے تو کہتے کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آپ تیرا کام تمام کر دوں۔ واقعات میں آیا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے
کہ ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری جنگ ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھا کر ان کی طرف پھینکا کہا اس سے لو. اگر فوج میں ایک سپاہی آ کر کمانڈر ان چیف سے کہے گا کہ میری بندوق کی گولیاں ختم ہو چکی ہیں، اور کمانڈر ان چیف کہتا لکڑی سے لو، تو دیکھا کیا کہہ رہے ہیں. مگر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ دینے والا رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت عکاشہ اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور جو مقابلہ کرتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے، جس کو تاریخ میں تلوار اون کا نام دیا گیا. یہ وہی حضرت عکاشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عکاشہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کروا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت عکاشہ اسی تلوار سے، اس لکڑی جو تلوار بن جاتی اس سے مقابلہ کرتی ہیں، زندہ رہتی ہے. اور اس وقت تک زندہ رہتے کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی خلافت میں جب فتنہ برپا ہوتی ہے تو حضرت عکاشہ اسی تلوار سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جام شہادت بھی پاتے. ایک صحابہ رسول حضرت سلامہ آ کر کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کھجور کی خشک لڑکی ایک لکڑی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقابلہ کر. حضرت سلامہ جا کر اس سے مقابلہ کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کو یاد کریے، بلکہ اہل یمن میں جو حبائب ہیں، یمن میں جو سادات ہیں، ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ شہداء احد اور شہداء بدر کے ناموں کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ مصیبتیں وہ دور ہو جائیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں یہ ہوا واقعات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کیسے کیسے واقعات. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں جنگ کے بعد. تو وہ کافی ان کا خط بہت لمبا تھا، بہت لمبے خط تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس آپ کو جس شخص نے پکڑا وہ تو بہت ہی کمزور تھا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، جس شخص نے مجھے پکڑا وہ مکے کی پہاڑ کی طرح تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تھے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر جو آپ کے صحابی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین. اور جبریل نے فرمایا کہ ہم ملائکہ میں بھی جو فرشتے جنگ بدر میں آئے ہم میں سب سے بہترین. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جنگ بدر کی مثالیں ہماری سامنے ہیں کہ کیسے طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، ہتھیار نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے. اللہ کی ذات پر پورا توکل ہے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جاتے اور کامیابی کے بعد 3 دن وہاں پر ٹھہرتے اور تیسرے دن روانہ ہوتے. جب تیسرے دن جا رہے تھے تو وہاں پر ایک کنویں میں، جو اس زمانے میں کچرا ڈالا جاتا تھا، لاشیں ڈالی گئی مشرکین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس جا کر ان تمام مشرکین کی لاشوں کی طرف دیکھ کر کہا، پکار کر کہا کہ دیکھو تمہاری ناکامی ہے تمہاری، اور اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا مجھ سے پورا کیا. تو فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے جان لاشیں ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر ہمارے لیے کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہلی جنگ ہے.
یہ معرکہ حق اور باطل کا، یہ اسلام کی کامیابی کا دن ہے، اور یہ پیغام ہم کو دیتا ہے کہ جو لوگ خدا کی قدرت پر یقین کرتے ہیں اور اپنا تن من دھن اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ جنگ بدر ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں، ہم کمزور ہیں، مگر ہمارے پاس اگر جذبہ جہاد اور شہادت ہے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جب جب ہمارے پاس یہ جذبہ تھا اللہ نے ہم کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ جب سے ہمارے جذبے میں کمی آئی رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جہاد کرنے کی جب ضرورت ہے تو جہاد کرو، ایسا جہاد کرو کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ جہالت کے خلاف جہاد کرو، جہالت کے خلاف جہاد کرو۔ ہمارے پاس ریاضدان تھے، ہمارے پاس میتھمیٹیشین تھے، تو ہم دنیا کا حساب کرتے تھے۔ جب سے ہم نے اپنے اس اسلاف کی روش کو بلا دیا دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے۔ ہم نے اس روش کو بھلا دیا، دنیا آج ہمارا علاج کر رہی ہے۔ ہم دنیا کو اپنے کپڑے دیتے تھے، آج ہماری قوم کے بچے مجبور ہیں کسی کے جسم کے اترے ہوئے کپڑے پہننے کے لیے۔ یہ مصیبت، یہ تکلیف اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بلا دیا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو۔ یہ بار بار شکایت کرنا، یہ بار بار یہ سوچنا کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ارے تمہارا جذبہ زندہ ہے، تم اپنا ہر چیز اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ تمہارے لیے راستے نکالے گا، اللہ تمہارے کو کامیاب کرے گا۔ ابھی ہم کچھ کرنے کا، کام کرنے کا آغاز نہیں کرتے، انجام پہ آ جاتے، ارے کیسا ہوگا۔ میرے بھائی، اخلاص بھی بہت بڑی چیز ہے، جذبہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب اخلاص اور جذبہ ہوگا تو اللہ کامیابی دینے والا۔ آج ہمارے وطن عزیز میں ہم کمزور ہیں، ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ایمان پر وار کیا جا رہا ہے، ہمارے وطن عزیز میں ہماری گاڑیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے وطن عزیز میں ہمارے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے وطن عزیز میں ہماری شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے وطن عزیز میں ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی لفظ جہاد کے نام پر ہمارے بچوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، کبھی گائے جیسی جانور کے نام پر ہم کو ختم کیا جاتا ہے، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خوف کو قریب آنے مت دو۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خوف کو قریب آنے مت دو۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ جنگ بدر کے میدان سے ہم تمام کے لیے آواز آ رہی ہے کہ اگر آج اس سرزمین پر تمہاری جہادانی اور تمہاری تاریخ، اگر اس سرزمین پر تم کو ستایا جا رہا ہے تو ہرگز تم خوف کو قریب آنے مت دو۔ وہ بدر کی زمین سے ہم تمام کے لیے پیغام آ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سواد کی روح ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور جب تک ہم ہیں دنیا باقی رہے گی۔ تم اپنے حق کے لیے لڑو، ان ظالموں سے پنجہ آزمائی کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 14 شہداء احد کی روحیں ہم کو پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرو، ہمت مت ہارو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا، جذبہ صحیح ہوگا تو اللہ مدد کرے گا، اور اللہ مدد کرتے آیا۔ اور ہرگز یہ مت سمجھو کہ یہ حالات سے ہم مایوس ہو جائیں گے، نہیں میرے بھائی۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ آج جو لوگ ہم کو ہماری داڑیاں پکڑ کر مار رہے ہیں،
جو ہم کو جانور کے نام پر مار رہے ہیں، تم دیکھو گے انشاءاللہ تعالی یہ سوچ رکھنے والے انشاءاللہ تعالی قریب ان کا سیاسی خاتمہ ہوگا، ان قریب ان کا سیاسی خاتمہ ہوگا، شکست ہوگی، ایسی بدترین شکست ہوگی ان لوگوں کی۔ اور یاد رکھو تاریخ گواہ ہے کہ فرعون کو بھی بڑا زان تھا، نمرود کو بھی بڑا زان تھا، اللہ نے ان کو اقتدار سے نوازا تھا، مگر فرعون بھی ختم ہوا، نمرود بھی ختم ہوا، یہ وقت کا فرعون بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کا ظلم ختم ہوگا۔ یہ جو زہر ہمارے ملک میں پھیلا دیا گیا مسلمانوں کے خلاف، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ زہر ختم ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی صبح کا آغاز کرے گا، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نئی تاریخ وہاں پر ہم رقم کریں گے اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر۔ یہ بادل چھٹیں گے میرے بھائی، یاد رکھنا، یہ ظالموں کا خاتمہ ہوگا، یہ ابو جہل کے جانشینوں کا خاتمہ ہوگا، یہ ابو لہب کے جانشینوں کا خاتمہ ہوگا، یہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کا خاتمہ ہوگا، یہ یزیدوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی، ہندوستان دیکھے گا کہ جس کو جانوروں کے نام پر مارا جا رہا تھا، ان کا حال جانوروں سے بدترین ہوگا اس جمہوریت میں انشاءاللہ تعالی۔ ہم انسانیت کا مزاج پیش کریں گے، یہ جانور بنے ہیں تو جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح مقابلہ کریں گے، اور جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ عجیب و غریب ہمارے ملک کے حالات ہیں، 37% بچے ہمارے میل نرشت ہیں، یعنی جو ان کا وزن ہونا وہ وزن نہیں، 39% سٹنٹڈ ہے۔ سٹنٹڈ کے معنی جو ان کی عمر کے لحاظ سے ہائٹ ہونا وہ نہیں ہوتی، ویسٹڈ ہے 21% بچے 1 اور 5 سال کے درمیان میں، یعنی ان کا وزن نہیں ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کیا بول رہے، انڈیا فٹ تو ہم بھی فٹ۔ 37% بچے انڈر ویٹ ہیں، میل نرش ہے، سٹنٹڈ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بول رہے انڈیا فٹ تو ہم بھی فٹ۔ کوئی ویڈیو نکال رہا بن بیٹھک مار کے، بول رہا آپ کو چیلنج، ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کو سب چیلنج کر رہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، گائے کے نام پر، جانوروں کے نام پر مسلمانوں کو مارنے کا چیلنج آپ کو دے رہا، ختم کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ میرا چیلنج آپ کو ہے کہ داڑھی کے نام پر مجھے مارا جا رہا ہے، اسے ختم کریں گے نہیں کریں گے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بچہ اگر کسی غیر مسلم بچی کے ساتھ اگر کالج میں ہے تو تم اس کو لب جہاد کا نام دے کر مار دو، یہ چیلنج ہے کہ اس کو آپ ختم کریں گے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے مسلمانوں سے اقلیتوں سے انصاف کریں گے جو کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیے ہیں؟ بتاؤ آپ کا اس چیلنج آپ کو قبول ہے وزیر اعظم؟ اور ایک چیلنج دے وزیر اعظم آپ کو، آ جاؤ حیدرآباد سے مقابلہ کر لو، پورا چیلنج تمہارے کو یہی نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو دبایا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا، ہندوستان کے غریب پریشان، کھانے کو کھانا نہیں ہے، نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ہے، اور وزیر اعظم چیلنج پیش کر رہے ہیں انڈیا فٹ تو ہم بھی فٹ۔ کہاں کے فٹ؟ ایک مذاق بنا کر رکھی ہے، پیٹرول کی قیمت آسمانوں پر چھو رہی ہے، اور کیا کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نام لے کر 1 پیسہ کم کیے گئے۔ کیا فقیر ہے بھائی؟ آج کل تو فقیر بھی 1 پیسہ نہیں لیتا، انہیں دیکھتا 5 روپے 10 روپے، 1 پیسہ کم کرے انہیں۔ کل معلوم ہوا 6 پیسے کم ہوئے۔ یہ کب تک 6 پیسے 1 پیسے کی حکومت چلے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات اس طرح سے پیدا کیے جا رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ہر جگہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو شکست ہو رہی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ
آیت نمبر 6 اور 10 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی خبر لا کر دے تو آپ اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ کوئی خبر لا کے دیا تحقیق کرو، ہم کو معلوم ہوگا نہیں یہ بچہ اٹھا رہا مار، اس بچہ اٹھا رہا مار، بچہ کی پکڑنے کے آئیں گے مار، بچہ پکڑنے کے آئیں گے روڈوں پر نکل کے لٹا نکال کے مار۔ ارے کبھی تحقیق بھی تو کرو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی خبر لا کر دے رہا ہے اس کی تحقیق کرو، وہ خبر دینے والا شرابی ہے یا کیا نہیں دیکھ لو، وہ خبر دینے والا حلال کاروبار کر رہا ہے یا حرام کاروبار کر رہا ہے تحقیق کر لو، وہ خبر دینے والا شریف آدمی ہے یا بدماش ہے اس کی تحقیق کر لو، مگر نہیں۔ کوئی ڈال دیا واٹس ایپ یونیورسٹی پر اور ہم دیکھ لیا، بولے نہیں بچہ اٹھانے والی گینگ ہے۔ میرے بھائی بڑا دردناک واقعہ، تو کوئی بھی ہوگا کیا بھی ہوگا، کسی کی بھی جان لینے کا اختیار نہیں، ہم مار کے جان لے لیا آپ رمضان میں، اور معلوم ہوا کہ ہے نہیں وہ بھکاری تھے پورے، جان لے لیے نکل گئے، معلوم ہوا بچہ لینے جائیں گے ماں، پورا محلہ ایک روڈ پہ نوجوان تلوار لاٹھ، بڑا بچہ نہیں آیا۔ میرے بھائی تحقیق کرو، اور اگر کسی کا بچہ گمشدہ ہوتا ہے تو پہلے اطلاع آپ ہی دیتے نا ہمارے کو، تحش میں آ گئے، رمضان کا مہینہ ہے، پورے فقیرات پورے بڑے بڑے گاؤں سے شہر حیدرآباد کو پورے فقیرات مسلم علاقوں میں بھیک مانگنے کے لیے، ان کو معلوم کہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مسلمان صدقہ دیتا ہے، مسلمان غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس میں مسلم علاقوں میں آتے، اور ہم تحقیق بھی نہیں کر رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افواہوں پر جو لوگ اس طرح کی خبر پھیلاتے ہیں کہ ایسا ہوا، احمد پاشا قادری وہاں پر گئے تو صحافی بولے ارے وہاں پہ ایسا، تو احمد پاشا قادری بولے بھائی کہاں ہے نمبر دو، بات کرتا ہوں میں، چلو میرے ساتھ گھر دکھاؤ۔ ارے نہیں ہم سنے، ارے کیا سنے بابا، نہیں سنے، ہم سنے اسد صاحب کی دوسری بیوی، ملا کہاں ہے دکھاؤ، ملا کہاں ہے بھائی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک میں پریشان ہوں، اب سنے، ارے کہاں سنے، کدھر دیکھے، نہیں سنے، ارے کیا سنے آپ، نہیں ہم سنے آپ ان سے ملے ہوئے، ارے کہاں ملے، کس سے ملے، تم سے ملے ہوئے، خالی ان سے ملے ہوئے ہیں، وہاں گئی تو نہیں گئے، وہاں ارے میرے بھائی تحقیق کرو، اللہ دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اللہ دماغ دیا، اللہ اتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا، دماغ دیا۔ آپ سوچو بولنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، بولنے والا مکار ہے یا منافق ہے یا شریف ہے، دیکھو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کو آرام سے عبادتوں میں ہم کو گزارنا، یہ افواہوں پر ان کی فکر ہرگز مت کریے۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کی خدمت کرنے والے ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے، اور پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری کوششوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نتیجے پر انگلی اٹھا سکتا ہے، مگر کوشش پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ آپ نے ہم کو ایک اعزاز سے نوازا آپ کی خدمت کرنے کا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بھروسے پر اتریں، مگر جو لوگ سرپسند عناصر ہیں، جو ایک واٹس ایپ پہ یہ فیس بک پہ لکھ کے ڈال دیے وہ ایسا ہوا تھا، وہ فلاں ہوا تھا، نہیں چیل نے اڑی بھینس اڑی، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ماہ مبارک میں آرام سے ہم کو اپنی عبادتیں کرنا، ہماری مسجد الحمدللہ آباد، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ 16 سال کے، 18 سال کے، 22 سال کے بچے قرآن سنا رہے، الحمدللہ ہماری مسجد آباد ہے، مسلمان گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، تہجد کی نمازوں میں مسلمان اپنے گھر میں یا پھر مسجدوں میں اس کا اہتمام کر رہا ہے، ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ ماہ مبارک میں خوب دعا کریے. اور میرے بھائی عورتوں کے لیے بھی رمضان ہے. یہ رمضان خالی روزہ آپ کے لیے ماہ مبارک صرف آپ کے لیے نہیں ہے. ذرا تھوڑا کم بولو, اپنی بیوی کو کم پکاؤ بولو. ہر جگہ نہیں, کیا روزہ رہ رہے آپ, اللہ کے لیے رہ رہے نہیں. مگر بادشاہ سلامت جب گھر کو آئے کیا پکائے, وہاں سے حلیم آئی نہیں آئی, کون سا لقمی تلے. ارے میرے بھائی کم سے کم کھانے کی کوشش کرو, کیونکہ اگر ہم کم کھائیں گے اس ماہ مبارک میں تو ہم کو ایک احساس بیدار ہوگا کہ جو غریب کے پاس کھانا نہیں ہے اس کی تکلیف کو محسوس کر سکیں گے. ہماری ماں اور بہنوں کو ایک موقع دو عبادت کرنے کا. سال کے 11 مہینے تو آپ کو گرم گرم توے کی روٹی یہ وہ بھی آ رہی نہیں آ رہی نہیں معلوم. آج کل تو بنڈیوں کی اڈلی پہ زندہ ہیں آپ اور ہم. تو بڑی افسوس کی بات ہے, جس گھر کے کھانے میں برکت ہے ہم بنڈیوں پہ آ گئے. ہم بنڈیوں پہ آ گئے میرے بھائی, افسوسناک بات ہے. بنڈیوں پہ آ گئے. گھر کا کھانے میں لذت ہے, برکت ہے. یاد رکھو, میں نے ایک اللہ کے ولی کی زبان سے سنا کہ باہر کے کھانے میں اور گھر کے کھانے میں فرق یہ ہے کہ بنانے والوں کے ہاتھ میں ہی برکت ہونا, بنانے والا بھی نمازی ہونا, بنانے والا بھی ذکر کرنے والا ہونا, بنانے والا بھی اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہونا, تو اس کھانے میں برکت. ہمارا معاملہ آج کل فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, ٹائم نہیں ہے, لے جا کے فوراً لے کے آ. میرے بھائی اس ماہ مبارک میں اپنی ماں اور بہنوں کو موقع دو عبادت کرنے کا. آپ پکاؤ, کچھ فرق نہیں پڑتا, بالکل پکا سکتے. مرد اگر کھانا پکایا تو کوئی بات نہیں ہے, سنت ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام خود کرتے تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے. اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو, میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو, اپنے گھر والوں کو موقع دو اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کا, کیونکہ اب چند دن باقی ہیں. آئندہ جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا, اور شاید اگر چاند دکھا تو اس کے بعد کے جمعے میں عید ہو سکتی ہے, یا اگر 30 رہا تو ہفتے کو عید ہو. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے کی قدر کریے. یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا کہ جب کسی کو جہنم میں ڈالا گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی. تو جو جہنم کا کمشنر ہے, جہنم کا انچارج ہے, وہ آگ سے بولے گا کیوں نہیں کھا رہی اس کو؟ تو آگ بولے گی کیسے کھاؤں گی اس کو, اس کی موت اس وقت ہوئی جب یہ حالت روزہ میں تھی. میرے بھائی یہ ماہ رمضان ہے. حشر کے میدان میں ریاکاروں کی لائن ہوگی, ریاکاروں کی لائن ہوگی. ہو سکتا ہے کہ سعودی رویسی اس میں اللہ مجھے بچا لے. ایک مجاہد کو اللہ بولے گا نکالو اس کو, مجاہد کو نکالا جائے گا, اور فرمایا حکم ہوگا کہ اس نے اپنی شہرت کے لیے جہاد کیا, لے جاؤ جہنم. عالم کو نکالا جائے گا کہ اس نے علم حاصل کیا شہرت کے لیے, ریاکاری کے لیے, ڈالو جہنم میں. یہ تمام کی لسٹ ہوگی, اور اس لسٹ میں روزدار نہیں ہوگا, اس لسٹ میں روزدار نہیں ہوگا. تو روزے کی اہمیت کو سمجھو. اگر ٹی وی دیکھ رہے, ایک 15 دن مت دیکھو, بہت ضروری ہے تو نیوز دیکھنا ہے, تو ہو سکتا کچھ ہو گیا. تو ٹی وی اگر آپ نہیں دیکھے 15-20 دن تو فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ دماغ کو, اپنی آنکھوں کو پورا فوکس صرف رمضان کے اوپر. یقیناً تجارت کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, گھر چلانا ہے, سب صحیح ہے, مگر یہ فوکس اس پر رہنا چاہیے, کیونکہ نہیں معلوم کہ آئندہ سال آپ اور ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. نہیں معلوم کہ ہم کو دوبارہ رمضان یہ ماہ مبارک ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی لیے اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کرنے کی ضرورت ہے. اور کثرت سے آپ دعا کریے, جب کبھی موقع ملے اپنے خاندان, اپنی اولاد, اپنے شہر چھوڑ کر ہندوستان کے لیے دعا کریے. اللہ سے خوب دعا کریے کہ پروردگار اس ملک کو بچا لے, اس ملک میں جو ظلم کر رہے ظالمین کا تو خاتمہ کر دے, اس ملک کی عظمت کو اللہ دوبارہ بحال کر دے.
اور اس ملک پر جو حکمران ہے جو غریبوں اور مظلوموں اور دلتوں کا ان کا حق نہیں دے رہے، ان کے لیے دعا کریے، دعا کریے کہ اللہ سعود الدین اویسی کو اور طاقت دے تاکہ مظلوموں کی حق کی آراز اور ان کے انصاف کے غر سکے۔ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کریے کہ اللہ ہم سے خیر کا کام لے اور اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک پھر آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم، مگر ہم نہیں رہیں گے، یہ ماہ مبارک آئے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، ماہ مبارک آتا رہے گا، صبح قیامت تک ماہ مبارک ماہ رمضان آتا رہے گا۔ میرے بھائی متحد رہیے، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیے، زکوٰۃ ضرور نکالیے، زکوٰۃ کے پیسے دیجیے، اپنے خاندان والوں کو دیجیے جو غریب ہیں، دینی مدرسوں کو دیجیے، چاہے کسی کو دینا ہے مگر نکالیے۔ زکوٰۃ نکالنے سے آپ کی دولت میں کمی نہیں آتی، دولت میں اضافہ ہوتا، دولت میں اضافہ ہوتا۔ اور یہ افواہیں جو بچے لے کے بھاگ گئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو اٹھانے والی گینگ کی فکر مت کرو، جو ہمارے اتحاد کو توڑنے کی گینگ بنائے جا رہے اس گینگ سے بچو، جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کا ایک گینگ ہے اس گینگ سے بچو۔ یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے مسجدوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کے سیکولر ڈھانچے کے دشمن ہیں، اس گینگ سے بچو آپ۔ یہ بچہ اٹھانے کی گینگ کہاں تک سچ ہے نہیں ہے وہ پوری تحقیقات چل رہی ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا نہ انشاءاللہ آئے گا۔ میں پھر سے مسجد حاضہ کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر کچھ عرض کرنے کا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ